السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمۃ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام صرف ایک حرف صاد پر کیوں رکھا گیا؟ آج ہم اسی سورہ صاد کی گہرائی میں اتریں گے اور اس کے پیچھے چھپی ایک بہت ہی ڈرامائی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس سورت کو سمجھنے کے لیے جو ہم بنیاد بنا رہے ہیں وہ ایک مستند درسی کتاب کا تجزیہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو دیکھیں، اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی کشمکش ہے۔ ذرا سوچئے تو، کیا ہوتا ہے جب کوئی ایک نیا نظریہ، ایک نئی سوچ پورے معاشرے کے پرانے عقیدوں کو چیلنج کر دے؟ بس یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو اس سورت کے بالکل مرکز میں ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی نازک اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامائی موڈ سے۔ چلیں پہلے اس تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے سورہ صاد کا نزول ہوا۔ دیکھیں، سورہ صاد کے نزول کے پیچھے جو واقعات ہیں نا، وہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ بات شروع ہوئی ایک بہت اہم ملاقات سے۔ ہوا یہ کہ قریش کے بڑے بڑے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار چچا ابو طالب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک سمجھوتے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ان کی سوچ سے بالکل باہر تھا، اور بس اسی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ تو قریش کے سرداروں کی پیشکش بہت سیدھی سادی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھیں، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مطلب یہ ان کے شرک والے نظام کو بچانے کی ایک کوشش تھی، ایک طرح کا سمجھوتا کہ بھائی سب اپنے اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ اس پیشکش کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، تم لوگ مجھے صرف ایک کلمہ دے دو اور میں تمہیں پورے عرب کی سرداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور وہ ایک کلمہ کیا تھا؟ وہ تھا توحید کا اعلان، یعنی یہ عقیدہ کہ خدا صرف ایک ہے۔ یہی وہ بنیادی بات تھی جس پر سارا جھگڑا تھا، جس نے اس پورے تنازع کو جنم دیا تھا۔ یہ سن کر سرداروں کا جو رد عمل تھا وہ شدید حیرت اور انکار کا تھا۔ وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے، اور بس ان کی اسی حالت کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی جو ان کے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تصادم کا جواب کیا دیا گیا؟ جواب تھا سورہ صاد۔ یہ سورت خود اس پوری بحث کا ایک سیدھا اور بہت طاقتور جواب بن کر نازل ہوئی۔ یہ سورت دو بالکل الگ سوچ، دو مختلف دنیاؤں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے کئی خداؤں کو پوجنے کا نظریہ، اور دوسری طرف صرف ایک خالق کی عبادت کا بالکل واضح اور دو ٹوک پیغام۔ قریش کو جواب دینے کے لیے یہ سورت انہیں تاریخ کا آئینہ دکھاتی ہے۔ انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو، تم سے پہلے جو قومیں آئیں جب انہوں نے سچ کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ ایک طرح سے بہت سخت وارننگ بھی ہے۔ اچھا، تاریخ سے خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سورت ہمیں کچھ بہت بڑی شخصیات، کچھ عظیم نبیوں کی کہانیوں سے بھی سکھاتی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء کی زندگی میں ثابت قدم رہنے کے کیا سبق ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، اور اپنی حکمت اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اصل طاقت عاجزی میں ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہیں تو ایسی بادشاہت اور حکمت ملی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ان کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو ان پر شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ کہانی جو صبر کی ایک لازوال مثال ہے۔ انہوں نے ایسی تکلیفیں اور بیماریاں جھیلیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا صبر، ان کا ایمان آج بھی مشکل وقت میں ڈٹے رہنے کی سب سے بڑی مثال مانا جاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں بالکل شروع میں لے جاتی ہے، انسانیت کی ابتدا میں، حضرت آدم اور ابلیس کی کہانی کے ذریعے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر اور غرور نے ہی پہلی نافرمانی کروائی، اور یہ کہ شیطان کی دشمنی سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف مضبوط ایمان ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری تاریخی باتیں اور کہانیاں تو ہو گئیں، لیکن ان سب سے آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ چلیں اب ذرا اس سورت سے ملنے والے کچھ عملی نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جس کتاب سے ہم یہ تجزیہ کر رہے ہیں وہ اس سورت کے پورے پیغام کو چند بہت اہم علمی اور عملی نکات میں بیان کرتی ہے جو آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ نکات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کوئی پرانی تاریخی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ گائیڈ بک ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل آئے تو صبر کرو، اس کی آیتوں پر سوچو اور اللہ سے حفاظت کی دعا مانگو، اور ساتھ ہی یہ نیک لوگوں کو ایک اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جتنے بھی گہرے سبق ہیں نا، یہ سب صرف 85 آیات میں سموئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مکی سورت ہے، یعنی یہ اسلام کے بالکل شروع کے سب سے مشکل وقت میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بات اس کے پیغام کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ آخر میں یہ سورت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیں، ہر طرف بھاگ دوڑ ہے، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ایسے میں وہ ثابت قدمی، وہ استقامت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ Join us and register now for online transformation.